السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ دہر کی آیت نمبر 12 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کے اندر جو نصیحتیں اور جو عبرتیں اور جو احکام و مسائل بتائے گئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں اللہ رب العزت نے ابرار کہہ کر کے خطاب کیا اور جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا اور جنتوں کی نعمتیں بتائی، اور اللہ رب العزت ان لوگوں میں سے ہمیں بچا لے جنہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ کفر کیا، اور کفر کر کے وہ اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اللہ رب العزت ان سے ہم سب کو محفوظ رکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشم لباس کا بدلہ عطا کیا جائے گا، اور ان کے صبر کی وجہ سے انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ اور جنت کے ایک نعمت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور وہ ہے لباس۔ صبر کس چیز میں صبر؟ جو کل ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 1 کے اندر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں وجود بخشا جبکہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی۔ تو ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ جب ہم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی، اور آدم ذات بھی کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی۔ اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا، جناتوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، اور پھر اس کے بعد ہمارا وجود بخشا، اور نسل انسانی بھی ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے، ہمارا اس میں وجود نہیں تھا۔ جس دن ہماری پیدائش ہوئی اس کے پہلے اگر ہم غور کریں تو ہمارا کوئی وجود نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مخلوط نطفے سے وجود بخشا، میل اور فیمیل کے ملے ہوئے جلے ہوئے نطفے سے ہمیں وجود بخشا، تخلیق کیا۔ کیوں؟ یہ ساری مخلوق کو اللہ نے ہماری خدمت میں لگا دیا، سورج، چاند، زمین و آسمان، ہوا، پانی، اور بھی جتنے جیو ہیں سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر ہمیں بخشا، ہمیں وجود دیا۔ ہماری پیدائش کا کیا مقصد؟ تو اللہ نے فرمایا نبتلی ہی، اس لیے کہ تاکہ تمہیں آزمائیں۔ تو گئے کہ ہم آزمانے کے لیے اس دنیا میں ایک مقررہ وقت کے لیے بھیجے گئے، ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے بھیجے گئے، صرف ٹیسٹ دینا ہے اور واپس جانا۔ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، اس زمین پر ہمیں صرف ٹیسٹ کے لیے پہنچایا گیا ہے، یعنی یہ ایگزام ہال ہے، اور ایگزام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے مہیا کیا۔ ایگزام کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا، کون ہے توحید پر رہنے والا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ میں پہچانوں، جانوں کہ کون ہے تم میں۔ نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت یعنی اللہ کی عبادت کرے۔ تو ایگزام کے لیے سلیبس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سلیبس آسمان سے نازل کیا کہ تمہیں اس انداز میں زندگی جینا ہے، تمہارا کھانا پینا، رہنا سونا، اٹھنا بیٹھنا اس طریقے سے ہوگا، تمہارا لین دین، تمہاری رشتہ داری، تمہارے حقوق اللہ اور حقوق العباد اس طریقے سے ادا کیے جائیں گے۔ اور اس پر یقین کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت نے دو عظیم نعمتیں دی کہ اللہ نے سننے اور دیکھنے کی طاقت دی، کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سن لو، اور آنکھوں سے اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھ لو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لو، اللہ رب العزت کی مخلوق کو دیکھ کر کے خالق کو جان لو، اور وہی کے ذریعے سے اس کا علم اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، جو ہم سن کر کے اس کو حاصل کرتے اور دیکھ کر کے ہمیں اس کا یقین ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور پھر اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی ہدایت بھی دے دی، صحیح اور غلط کی ہمیں ہدایت بھی دے دی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک کون ہو سکتا ہے؟ سورج، چاند، زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہو سکتا ہے؟
کیا کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی جانور بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی پتھر بنا سکتا ہے؟ کیا کوئی پیڑ بنا سکتا ہے؟ جتنی بھی مخلوق کو تم خالق کا حق دے رہے ہو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ لو کہ کیا یہ لوگ ایک کنکر بنانے کے بھی قادر ہیں؟ ایک پانی کا بوند بنانے کے قادر ہیں؟ انہیں اتنی بھی قدرت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، صحیح اور غلط کی تمیز دے دی کہ کون ہو سکتا ہے خالق۔ کیا جو خالق ہے وہ سونے والا، اونگنے والا ہو سکتا ہے؟ بھول جانے والا ہو سکتا ہے؟ وہ الحی اور القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رزاق ہے، وہ وہاب ہے۔ تو وہ اللہ، اس نے صحیح اور غلط کی ہمیں معرفت دے دی، اور زندگی جینے کے طریقے کی بھی ہمیں صحیح اور غلط کی معرفت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شراب سے نقصان، ہم جانتے ہیں کہ غیر محرم عورت کے طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ٹیسٹ کیا ہونے والا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ خواہ کون تم میں سے شکر گزار ہے اور کون کفر کرتا ہے۔ شکر گزاری کیا؟ کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، ان نعمتوں کا عطا کرنے والا تم کسے قرار دیتے ہو؟ مخلوق کو یا خالق؟ اپنے آپ کو، اپنے پیر و مرشد کو، اپنے بابا کو، اپنے ولی کو، فرشتے کو یا نبی کو؟ کس کو تم قرار دیتے؟ تو جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا شکر تم اللہ کو ادا کرتے ہو یا کسی مخلوق؟ اور جو نعمتیں نہیں دی اللہ رب العزت نے، ان نعمتوں کو کس سے مانگ، کس سے ہونے کا یقین رکھتے ہو؟ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کسے پکارتے؟ اور دوسرا مطلب کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اسی کو توحید کہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا شکر اللہ کو ادا کیا جائے، نہ کہ اس کی مخلوق کو، کہ فلاں نے مجھے اولاد دے دی ہے، فلاں نے مجھے نوکری دے دی ہے، فلاں نے میری بگڑی بنا دی ہے، فلاں نے میری بیماری ٹھیک کر دی ہے۔ اور یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ لات، عزا اور منات کو اور خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے انہیں یہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا۔ اور یہیں سے بات اللہ کے نبی نے شروع کی اللہ رب العزت کے حکم سے، یقول لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر اللہ کی۔ تو شکر کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی۔ ہر قسم کا شکر، ہر قسم کی حمد اللہ رب العزت کی۔ اور یہی نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر اللہ تیرے لیے۔ نہ میں نے اپنی ڈگری کی وجہ سے، نہ اپنی طاقت یا اپنی صلاحیت کی وجہ سے کمایا، نہ کسی پیر و مرشد نے مجھے عطا کیا، نہ کسی نے مجھے دیا، یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہی توحید ہے۔ اور پھر کفر کیا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کا کریڈٹ ہم کسی اور کو دیں، کسی اور کو سمجھیں کہ اس نے ہمیں دیا ہے، یا جو نہیں دیا وہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے، یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ تو جس نے کفر اور شرک کیا، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 کے اندر اس کی خبر لی اور فرمایا بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے، بے شک ہم نے کافروں کے لیے سلاسلہ یعنی توق اور اغلال و سعیرہ، توق اور اغلال ہم نے ان کے گردنوں میں ڈال دی، یعنی ان کے لیے جہنم کی وعید اللہ رب العزت نے سنا دی کہ وہ جہنم کے اندر یہ داخل کیے جائیں گے جس میں اس دنیا سے 69 گنا تیز آگ ہوگی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آگ میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آگ تو جلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ جہنم کیسی آگ جو ختم نہ ہوگی۔ سورج کی طرف نظر ڈال کر کے دیکھ لیں، ہزاروں سال سے جل رہا ہے لیکن 1 انچ بھی کم نہیں ہوا، 1 فٹ بھی کم نہیں ہوا۔ اس کی حرارت میں، اس کی گرمی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں آگ ہی آگ ہوگی اور دھواں ہی دھواں ہوگا۔ اس میں جو لباس ہوگا وہ لباس بھی گندھک کا ہوگا، یعنی اس میں آگ لگتے سے ہی وہ اور زیادہ بھڑک اٹھے گا، اس کے اندر خود جلانے کی صلاحیت ہوگی۔ وہاں کا کھانا زقوم کا کھانا ہوگا، یعنی آگ سے اگا ہوا ایک ایسا پھل جو کانٹے دار ہے، لیکن مجبوری میں اس کو آدمی کھائے گا جو نہ بھوک مٹائے گا اور جو پیٹ میں جا کر کے اتڑیوں کو پھاڑ دے گا۔ وہاں پہ اور ایسی چیز دی جائے گی جو نہ حلق سے اوپر جائے گی نہ نیچے آئے گی، اٹک جائے گی۔ وہاں جو پانی دیا جائے گا وہ پانی جب فرشتے اس کے منہ کے قریب لائیں گے تو اس کے چمڑا جل کر کے اس میں گر جائے، اور مجبور ہو کر کے جب وہ پانی کو پیے گا تو وہ اتڑی پھاڑ کر کے اور نیچے گر جائے۔ اس کا وہاں کھانا خون اور پیپ ہوگا۔ جو جہنم میں جلائے جا رہے ہوں گے جو لوگ، ان کی جو مہک آئے گی وہ بدبو الگ، وہ دھواں الگ، اور اسی سے نکلا ہوا خون اور پی کا دھون جو ایک طرف جمع ہوگا وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جو حلق سے نہیں اترے گا۔ ایسے سخت دل فرشتے ان کے اوپر تعینات کیے جائیں گے جو صرف اللہ رب العزت کا حکم مانیں گے، اور انہیں وہ بھونیں گے، ان کے چہروں کو آگ میں بھونا جائے گا، اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کی اتباع کی ہوتی، نبی کی اتباع کی ہوتی۔ اور یہ صرف یہ عذاب ہی نہیں، اس کے ساتھ ان کی بے عزتی کا عذاب الگ ہوگا کہ ان کے رشتہ داروں کے سامنے، ان کے دوست احباب اور ان کے دور کے نیک لوگوں کے سامنے ان کے نام اعمال کو کھولا جائے گا، انہیں جتایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں یہ کرتے تھے،
تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا تھا، تم اس کو مذاق سمجھ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جا رہا تھا کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اور حشر کے اندر اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی جہنم میں تمہیں عذاب دیا جائے گا، تم اسے کھیل اور تماشا سمجھ، تم نے دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بس ہم دنیا میں یوں ہی پیدا کیے گئے ہیں، کھیل اور تماشے کے لیے پیدا کیے گئے، تم نے اللہ کے نبی کی بات کو اور خالق کائنات کی بات کو کھیل اور تماشا سمجھا تھا، تو انہیں بیچ بیچ میں یاد بھی دلایا جائے کہ انبیاء آتے تھے، اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان آتا تھا اور تم نے اس کو کھیل اور تماشا سمجھا، یہ بے عزتی الگ ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شکر نہ کر کے کفر کیا، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شکر کیا، جو نعمتیں دی گئی تھیں ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کے طرف ہی منسوب کیا، کیونکہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور یہی تو چاہتا ہے ہمارا رب ہم سے، اور ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے کہ جو نعمتیں میں نے دی ہوں اس کا تم شکر ادا کر لو۔ نبی مکرم نے فرمایا نا کہ نعمتوں کا بدلہ کہ نعمت کو پا کر کے بندہ الحمدللہ کہہ دے کہ اللہ تو نے عطا کیا ہے، لیکن اکثریت آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتی ہے، میرے ہاتھ کی کمائی، میری ڈگری کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے، میرے پیر کی وجہ سے، میں نے فلاں جگہ چادر اس وجہ سے یہ ملا، میں فلاں جگہ گیا تھا اس نے دیا، اس کی نگاہیں کرم ہے، اس کی رحمت ہے، تو پھر الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ نیت اور اندر تو دل ہے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے۔ اور جس نے واقعی دینے والی ذات اللہ رب العزت کو سمجھا ہے اور اس کا شکر کرتا ہے اور نعمتوں کو اس سے مانگتا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو اس کو اللہ رب العزت نے ابرار کہا، یہ وہ نیک لوگ ہیں۔ اور ان کی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت انہیں جنتوں کے اندر داخل کرے گا، اور جنتوں کی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور ان کی کچھ صفات بتائی۔ پہلے میں آپ کو وہ صفات بتانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے جو ان کی صفت بتائی ہے وہ بتائی ہے کہ یہ شکر گزار ہیں، یعنی یہ توحید پرست، جو نعمتیں ملی ہے اس کو اپنے خالق کی ہی طرف لوٹاتے ہیں کہ اس نے عطا کی، میری ڈگری، میری صلاحیت، میرے پیر اور دنیا کی کوئی مخلوق نے، کسی نے کچھ نہیں، اور وہ مانگتا بھی اسی سے۔ تو سب سے پہلی صفت جو آیت نمبر 3 کے اندر بتائی گئی کہ وہ شکر گزار ہیں، کیونکہ آیت نمبر 3 میں جنہوں نے کفر کیا اس کے تعلق سے ہے کہ انہیں اللہ رب العزت بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کرے گا جس میں طوق ہوں گے اور جس میں زنجیریں ہوں گی۔ لیکن ابرار کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے شکر کیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت برقرار رہے اور ہماری نعمت بڑھے تو خالق کائنات نے اس کا نسخہ بتایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نے شکر کیا تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو اور بڑھائے گا، مطلب برقرار بھی رہے گی اور بڑھے گی بھی، یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا، یہ ہے توحید کی برکت۔ اور جس نے کفر کیا اللہ رب العزت کا عذاب بہت شدید ہے، اور یہی شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے تو اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ کیا ہوتا ہے یہ ناشکرا؟ یہی ہے کفر، یہی ہے شرک۔ تو سب سے پہلی صفت کہ وہ شکر گزار بندے ہیں، اور دوسری جو صفت آیت نمبر 7 کے اندر بتائی گئی کہ وہ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے کو، اللہ رب العزت سے کیے ہوئے نظر کو وہ پوری کرتے ہیں، اور اس دن کے خوف سے ڈرتے ہیں جو ہر طرف سے بکھرا ہوا دن ہوگا، یعنی ہر طرف سے مصیبت اور پریشانیوں کا دن ہوگا، سورج کی گرمی، نیچے کی گرمی، زمین کی گرمی، جہنم کا خوف، پسینے کا ڈوبنا، اور جو اپنے گناہ ہیں اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں، یہ حشر کے میدان سے ڈرنے والے لوگ، یہ قیامت سے ڈرنے والے لوگ تو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف رکھتے ہیں، اور کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے، کھانے کی ضرورت کے باوجود، کھانے کی محبت کے باوجود۔ ہم غور کریں کہ مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر جو لوگ تھے، جو صحابہ اکرام تھے، وہ کیسے ستائے گئے لوگ تھے، وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، وہ توحید کی وجہ سے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کی وجہ سے وہ گھر سے نکالے گئے تھے، وہ مارے گئے تھے، ان کا سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا، کچھ نہیں تھا، ایک ایک کھجور کھا کر کے دن گزارتے تھے، کسی کو کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پانی پی کر کے وقت گزارتے تھے۔ ان سے کہا جا کہ کھانے کی ضرورت کے باوجود وہ دیتے ہیں اپنے مسکین بھائیوں، اپنے اوپر وہ اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہمارے حالات اگر ان کے تعلق سے دیکھیں تو ہم بہت رئیس کہلائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہم کھانے کی چیز مسکینوں تک پہنچاتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں تازے فروٹ آئے ہیں اور ہم نے مسکینوں کے ہاں پہنچا دیا؟ یتیموں کو ہم نے ڈھونڈ لیا، ہمارے ہاں تازہ کھانا بنا اور ہم نے مسکینوں اور یتیموں کے ہاں پہنچا دیا، کیا ہوا ہے کبھی؟ یہ ہیں وہ ابرار، یہ ہیں وہ نیک کہ ان کو ضرورت ہونے کے باوجود ہم تو اس کو دیتے ہیں جو فقیر ہے، جو مانگنے والا ہے، تو اپنی جان چھڑانے کے لیے 5-10 روپے دے کر کے اور ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ان فقیروں کی بات نہیں ہو رہی یہاں، یہ مسکینوں کو دیتے ہیں اور یہ یتیموں کو دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے یتیم ہیں ہمارے آس پاس، اور قیدیوں کو دیتے ہیں۔ تو دو اہم صفت پتہ چلی، اور آیت نمبر 9 میں بھی دیکھیں کہ وہ کیوں دیتے ہیں،
اللہ اکبر. وہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بدلہ دینے والا صرف وہی ہے. دنیا میں کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی شرف. وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور جسے دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی عزت کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تم سے شکر گزاری کا مطالبہ نہیں کرتے. تم ہماری عزت کرو نہ کرو، تم ہماری شکر گزاری کرو نہ کرو، ہمیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں. تو دو اہم صفت پتہ چلی ان کی، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد، دونوں میں یہ مضبوطی سے ڈٹے ہوئے. شکر اللہ رب العزت کا یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی، اور پھر مخلوق کی ادائیگی، اور مسکین، اور پھر یتیم، اور پھر قیدی. تو ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں کیسی جنت اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے. آج اس جنت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیسی عظیم و شان نعمت، اس دنیا کی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اسی کو نہیں جان پائے، اسی کو نہیں دیکھ پائے، اسی کا نہیں ہم نے ادراک کر پائے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں نعمت دیا ہے. اور اللہ رب العزت ایک اور خبر دیتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اگر اس کی ہم نے قدر کر لیے، اس سے بڑی نعمت اللہ عطا فرمانے والا. دو نعمتیں اللہ رب العزت نے بہت عجیب و غریب عطا فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرمائے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. پیدائش یعنی جسم اور روح کا بن جانا یا دے دینا. آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا ہوگا جو پیدا ہوا ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں، اور وہ بچہ بہت منتوں کے بعد آیا ہے، سالوں کے بعد آیا ہے، سب کو انتظار تھا، لیکن سب کوئی چاہ کر کے بھی اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتا، اسے زندہ نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور یہ صرف اللہ دیتا. اور دوسری نعمت، اللہ نے ہمیں ایمان دیا. ابراہیم اللہ کے خلیل، ان کے والد کو یہ نعمت نہیں ملی. نوح اللہ رب العزت کے مقرب بندے اور رسول، ان کی بیوی اور بیٹے کو نہیں ملی، نبی مکرم کے چچا کو نہیں ملی. آپ اور مجھے اللہ رب العزت نے عطا کر دی. اگر اس کی ہم نے قدر کر لی، اسی کا بار بار سوال ہوگا. جو زندگی دیا تھا وہاں کہاں لگایا، زبانی دیا تھا وہ کہاں لگایا، جو علم تھا اس پہ کتنا عمل. 5 سوال جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہونے والے ہیں. اس کی اگر ہم نے قدر کر لی، اور جو ایمان اللہ رب العزت نے عطا کیا، اس کی اگر ہم نے قدر کر لی، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اور ایسی نعمت کہ جس رب نے ان نعمتوں کو دیا ہے دنیا کی، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ واقعی وہ رب ہمیں اس نعمتوں کو بھی عطا فرمانا، اور وہ قادر ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی. اور وہ کیسی نعمتیں، اللہ اکبر. ابرار کو جو اللہ عطا فرمائے گا، اس کے پہلے مقربین کی نعمتیں ہم نے پڑھ چکے ہیں، اور یہ دوسرے جنتی ہیں جن کو اللہ نے ابرار کہہ کر کے خطاب کیا. تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ جنت کا حسین منظر اور خوشنما ماحول و عظیم نعمتوں کا ذکر، جیسے وہاں کا کھانا، وہاں کا پینا، وہاں کا لباس، وہاں کا حسن و جمال، وہاں کی رنگت، وہاں کے زیورات، وہاں کی عظیم و شان سلطنت. یہاں پر جو آیتیں ہم پڑھیں گے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا کہ جس رب نے تمہیں حقیر نطفے سے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اگر تم اس کا قدر کر لو گے اور اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر لو گے تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ عطا فرمائے. اور بے شک وہ قادر، ایک بار اس نے دے کر کے ہمیں دکھا دی، تو اب تو ہمیں اور زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ جس نے ایک بار دے کر کے دکھا دیا وہ ہمیں اس کے بعد بھی اور اس سے زیادہ بھی دینے پر قادر ہے. اس نے زندگی دے کر کے، اس نے جسم دے کر کے ہمیں دکھا دیا، اس نے نعمتیں دے کر کے ہمیں دکھا دیا، اور اتنی نعمتیں جن کو نہ ہم دیکھ سکے، نہ گن سکے، نہ جان سکے. تو وہ جو نعمتیں عطا فرمانے والا ہے اللہ رب العزت، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا. اچھا، ایک اور چیز جو بہت اہم، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ابرار نے، نیک لوگوں نے اس کے حق کو ادا کیا، یعنی ہر حال میں شکر گزاری اللہ رب العزت، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، نہ اپنے تقدیر پر، نہ اپنے حالات پر، کیونکہ حالات بھی دینے والا اللہ، تقدیر بنانے والا بھی اللہ. اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہا، اور اپنی ضرورت کے باوجود مسکینوں، غریبوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں اور رشتہ داروں کو اس نے دیا. تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے میں ایک بہت اہم چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت. یہ ہے صبر. یہ دونوں حقوق کو ادا کرنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت، اور صبر وہ عظیم و شان نعمت ہے کہ جسے یہ مل گئی گویا کہ اسے رب مل گئی. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. خالق کائنات کا اگر ہم ساتھ چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ یہ صبر کی نعمت ہمیں عطا فرما دے. صبر کس چیز پر؟ معصیت سے، گناہ سے رک جانے پر صبر، نیکی کا کام کرنے میں جو تکلیف آئے اس پہ صبر، نیکی کا کام کرنے میں لوگ تکلیف پہنچائیں اس پہ صبر. اور چوتھا، اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر. اور صبر وہ کہ جس میں شکایت نہ چہرے سے، نہ کپڑے سے، نہ چال سے، کسی بھی اینگل سے، آپ کی زبان سے کہیں سے بھی وہ ناشکری کلمات نہ ادا ہونے پائے. اللہ رب العزت کا ایسا وہ شکر میں بھرا ہوا، اور کب رہے گا یہ بھرا ہوا؟ جب یہ نعمتوں کے اوپر اس کی نظر ہو.
کمیوں کے اوپر اگر نظر ہوگی تو یہ نیگیٹو تھنکنگ والا انسان ہوگا، اور یہ ہمیشہ تباہ اور برباد ہوتا ہے جس کی نیگیٹو تھنکنگ ہو، اور پازیٹو تھنکنگ والا ہمیشہ کامیاب ہو، کیونکہ اس کی نظر نعمتوں کے اوپر ہوتی ہے اور وہ پازیٹو رہتا ہے۔ بہرحال اس کا بھی وقت نہیں ہے ورنہ اس کے اوپر میں بات کرتا۔ یہ جو دو چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کو ادا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ یہ صبر کا بدلہ ہے ان کی، کیونکہ یہ دونوں چیزوں کو جو انہوں نے بیلنس بنایا اور دونوں چیزوں کا حق ادا کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، اس میں انہوں نے صبر کیا۔ اور وہی سورہ عصر میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تعلیم دی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر۔ تو یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کیا فیلنگ آتی ہے؟ ہم کب بیٹھتے ہیں؟ جب دنیا کے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اور سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب بڑے بڑے تختوں پر اور بڑی بڑی تکیوں پر ٹیک لگا کر کے انسان بیٹھتا ہے، سکون اطمینان۔ یعنی دنیا میں یہ بہت مصروف رہا اللہ رب العزت کو راضی کر، دن اور رات اس نے ایک کر دی۔ جیسے نوح علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت کو پہنچایا۔ صحابہ کرام دن میں لوگ آپ کو پریشان کرتے، اور جہاد کی تکلیف، مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیف، بھوک اور پیاس کی تکلیف، اب ان سب سے گزر کر کے یہ اس جنت میں پہنچا ہے۔ اب وہاں پر تکیے لگائے ہوئے کیا فیلنگ آئی کہ ابھی ہمیں آرام نہیں کرنا۔ آرام کی جگہ تو قبر ہے، یہ کرائے کا گھر ہے، یہ جو جسم ملا ہے یہ کرائے کا، اور کرائے کی چیز کو آرام دیا جاتا ہے۔ بچپن میں ہم کرائے کی سائیکل لیا کرتے تھے، اس کو 1 منٹ کے لیے کھڑا نہیں چھوڑتے تھے، پورا پیسہ وصول کرنا، 1 گھنٹے کا کرایہ لے گا وہ۔ ایسی یہ 60 سال کے لیے، 50 سال کے لیے کہ پتہ نہیں کل ختم ہو جائے، اس کو خوب استعمال کر لیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت اس صبر کا بدلہ عطا فرمائے گا کہ وہ مسندیں عطا فرمائے گا جس میں تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ وہاں شدید سردی ہوگی، اور وہاں کا ایٹماسفیئر کے تعلق سے اللہ رب کہ وہاں پر چلچلاتی ہوئی دھوپ نہیں ہوگی کہ تمہیں اے سی کی اور پنکھے کی ضرورت پڑے، اور نہ وہاں پہ ٹھنڈ ہوگی کہ تمہیں رضائی کی ضرورت۔ ایسا وہاں کا ماحول ہوگا، خوشگوار ماحول۔ اور وہاں اکیلے ہی نہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ اور اس جنت کے سائے ان کے قریب ہوں گے، درخت کے جو سائے ہوتے ہیں اور اس کی جو ہوا ہوتی ہے، کبھی اس کو بھی آپ لے کر کے دیکھیے تو وہ جنت میں جنت کے درخت اور اس کی ہوا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ تو ان کے وہ سائے قریب ہوں گے اور اس کے پھل ان کے لیے جھکا دیے جائیں گے۔ وہاں پہ وہ فروٹ اور ڈرائی فروٹس اور جو چیز وہ چاہیں گے ان کے لیے پیش کی جائیں گی، پرندوں کا گوشت، انگور اور کھجور کی شراب یعنی اس کی مشروب پینے والی چیز، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھیلائے جائیں گے، مطلب دیے جائیں گے۔ تو وہاں کا جو برتن ہوگا وہ بھی بہت اعلیٰ ہوگا، وہاں پہ چاندی کے برتن ہوں گے، اور مقربین کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا سونے کے برتن ہوں گے، اور یہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور شیشے کے بھی برتن ہوں گے، کانچ کے بھی برتن ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے اندر چاندی کی چمک ہوگی اور وہ شیشے کے ہوں گے۔ یہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ چاندی کا ہی شیشہ بنا، جیسے ہمارے ہاں جو شیشہ بنتا ہے وہ ریت کا شیشہ بنتا ہے۔ یہ تو صرف ہمیں رغبت دلائی جا رہی ہے، ورنہ وہاں کی جو نعمت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا، وہ نعمت اللہ رب العزت وہاں عطا کرنا۔ اور اس کے تعلق سے آگے فرمایا آیت نمبر 16 کا دوسرا حصہ، انہیں ٹھیک ٹھیک اندازے سے بنایا ہوگا، مطلب وہ جو برتن جس میں رکھ کر کے یہ شراب دی جائے گی، مشروب دی جائے گی، پینے کی چیز، شراب مطلب پینے کی چیز، اور یہ عرق ہوگا اصل میں انگور کا یا کھجور کا یا دوسرے فروٹس کا، اس کے اندر بدبو نہیں ہوگی، اس کے اندر دماغ کو ڈھانک دینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی نشہ نہیں ہوگا، اس سے نہ زبان پھسلے گی نہ قدم ہلے گا، لڑکھڑائے گا۔ اور جس میں اس کو پیش کیا جائے گا اس کے تعلق سے آپ سنیں، انہوں نے انہیں ٹھیک ٹھیک اندازے سے بنایا ہوگا، مطلب جو برتن ہے وہ بھی ٹھیک اندازے کا ہوگا جو ان کی ضرورت کو بھی پورے کرے گا اور ان کی طبیعت کو بھی بھر دے۔ جیسے ہمیں بہت تیز پیاس لگے اور کوئی کب سے پانی پلائے، کیسے لگے گا؟ نیت نہیں بھرے، طبیعت نہیں بھرے، ایسا مناسب ہوگا وہ کہ وہ دیکھنے میں بھی ان کو اور پینے میں ان کی طبیعت کو بھی بھر دے گا اور ضرورت کو بھی پوری کر، تو انہیں ٹھیک ٹھیک اندازے سے بنایا ہوگا۔ آیت نمبر 17، اور وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونڈ کی ملاوٹ ہوگی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں کافور ہوگا، اور کافور کے اندر اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور خوشبو والا ہوگا، اور یہاں پہ جو سونڈ ہے وہ تاثیر گرم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی وہ جنت! اور اس کے لیے کرنا کیا؟ اس کے لیے وہ کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے جس کو کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں فائدہ ہے۔ اللہ کے کسی قانون میں آپ کو دنیا کا کوئی نقصان نظر نہیں آ سکتا، کوئی نقصان نظر نہیں آ۔ تو بہرحال ابھی تو ہم جنت میں رہیں،
تو وہاں پر اسے جو پیالے دیے جائیں گے اور جو مشروب دیا جائے گا پینے کی چیز، اس میں سونٹ ملی ہوگی، اور پہلے بتایا کافور ملی ہوگی، یعنی ٹھنڈی اور گرم تاثیر اور خوشبو کے ساتھ۔ یہ جنت میں ایک چشمے ہیں جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ چشمے ہیں یعنی یہ نہریں ہیں، یہ ایسا نہیں کہ ایک دو بار دے دیا آپ کو اور ختم ہو، اور یہ نہریں جنت الفردوس سے نکلی ہے، اور تمہارا جی جہاں چاہے گا وہاں اس کو لے جاؤ گے، یعنی اپنے محلوں کی طرف یا اپنے دوستوں کی طرف جہاں پہ مسندیں لگی ہوئی ہیں اور دوست آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بات چل رہی ہے، اور وہاں پہ کینہ اور بغض اللہ رب العزت نکال دے گا، سب کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے، اور وہاں پر وہ آپس میں بیٹھ کر کے اس کو اللہ رب العزت کی اس نعمت کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 19، اور ان کی خدمت میں، اب دیکھیے جو سرو کرنے والے، جو پیش کرنے والے، جو خادم ہیں، ان خادم کی کوالٹی کو دیکھیں، اور ان کی خدمت میں سدا نوخیز رہنے والے لڑکے پھرتے ہوئے ہوں گے، مطلب ان کے انتظار میں، ان کے آرڈر کے لیے یہ ایک جیسی عمر والے، ہلکی عمر والے لڑکے گھوم رہے ہوں گے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جو کام کرنے کے لائق ہوتے ہیں اور دوڑ دوڑ کر کے کام کرتے ہیں، ہم دنیا میں بھی دیکھیں کہ ایسے بچوں سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، جو دکھنے میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور تندرست بھی ہوتے ہیں اور جلدی جلدی کام کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور فٹافٹ یہ لائق، اس طریقے کے وہ بچے ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا۔ اللہ، جب اس کی طرف نظر جائے گی تیری تو تجھے ایسا لگے گا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ کیسا منظر ہوگا کہ گھنی چھاؤ ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، تختے لگے ہوئے ہیں، اور دوست بھی کون؟ اللہ اکبر، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، حضرت علی بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ایسی روحوں کا، اور ان کے بیچ میں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ جو بچے آئیں گے، یہ ایسے لگیں گے جیسے کہ مالا میں سے جب موتی گرتے ہیں اور وہ لڑی جب گرتی ہے تو وہ کیسا حسین منظر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بچے دوڑتے ہوئے آئیں۔ قرآن میں ایک جگہ اور ایسے بچوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت کہ گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، ایسے بچے ہوں گے وہ جیسے وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، اور جب تو وہاں کسی بھی طرف دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی سلطنت دیکھے، جہاں پر بھی تو دیکھے گا، جہاں پر بھی نظر جائے گی، بہت بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ آیت نمبر 21 دیکھ، ان پر باریک سبز اور دبیز ریشم کے کپڑے یعنی لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ یہ وہ ریشم ہے جو بہت ہی قیمتی، جو باریک بھی ہوگا اور بہت خوبصورت چمک والا ہوگا، ایسا ان کو لباس وہاں پہ پہنایا جائے جو لباس خراب بھی نہیں ہوگا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب ان کو زیور، پہلے وہاں کی رہنے کی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ تمہیں کہاں رکھا جائے گا، تم کس چیز کے اوپر بیٹھو، کیا کھاؤ گی، اور کھانے کے لیے جو لوگ لے کر کے آئیں گے وہ بچے کیسے ہوں گے، موتی کی طرح، اور اب تمہارا لباس کیسا ہوگا، اور اب تمہارے زیورات کیسے ہوں گے۔ تو تمہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے، پاکیزہ شراب پلائے گا، طہور یعنی پاک، پاکیزہ شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا بلا شبہ یہ تمہاری جزا ہے، تمہارے صحیح قابل قدر تھی، یہ تمہاری جزا ہے کیونکہ تمہاری جو صحیح تھی، جو کوشش تھی، جو عمل تھے وہ قابل قدر تھی۔ کیوں ہو گئے قابل قدر؟ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں وہ قابل قدر کیوں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ جو پیچھے ہم پڑھ چکے، کیونکہ اس کے اندر شکر تھا، کفر نہیں تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی تھی، اور اس خوبی کے ساتھ جو عمل کی قبولیت کی شرط ہے، یعنی اس میں ایمان تھا کہ ہم قیامت سے ڈرتے ہیں جس کی سختی چھا رہی ہوگی، پھیل رہی ہوگی، اور ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے، تم سے عزت کے متلاشی نہیں، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس وجہ سے تمہیں کھلا، اس کا شکر ادا۔ تو ایمان ہے آخرت کا، رب کے دیے ہوئے بدلے کا، اور دوسرا اخلاص ہے، اللہ کی رضا، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا ہوا عمل، اس وجہ سے تمہارے عمل کی قدر کی گئی، ورنہ عمل کی قدر نہیں کرتا۔ ان تین چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو اللہ کی قسم، اگر ہم پوری زندگی لگا دیں اور پوری دولت لگا دیں اور پوری طاقت لگا دیں، لیکن ان تین میں سے کوئی ایک چیز بھی کم رہی تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرے۔ اگر ایمان نہیں ہے قبول نہیں، اگر اخلاص نہیں ہے قبول نہیں، یعنی صرف اللہ کی رضا، دکھاوا نہ ہو اس میں، ورنہ اللہ حشر کے میدان میں کہے گا جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا جاؤ اسی سے بدلہ لے لے، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اگر نبی کا طریقہ نہیں تو بھی قابل، اس کے لیے اسے یعنی اس بات سے اللہ رب العزت راضی ہو کر کے اسے جنت عطا فرمائے۔ جنت کے تعلق سے چند احادیث اور قرآن کی آیت سماعت فرمائے۔ یہاں پہ جو اللہ نے بتایا کہ تمہیں ایسی چھاؤں کے نیچے رکھا جائے گا، تختے پہ جب تم بیٹھے ہوگے تو ایک چھاؤں ہوگی، اور وہاں کے جو درخت ہیں اور ان کی چھاؤں ہیں، اس کے تعلق سے ایک صحیح حدیث جو امام بخاری نے روایت کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سہ سوار 100 برس تک چلتا رہے گا،
تو بھی اس کو طے نہیں کر پائے گا. مطلب ایک سوار اور سواری کے اوپر وہ چلتا رہے گا اس سائے کے نیچے تو سایہ ختم نہیں ہوگا، 100 سال ہو چکے ہوں گے. بخاری شریف حدیث نمبر 3251. ایسی عظیم الشان نعمت. ایک اور حدیث سماعت فرمائے جو امام بخاری نے روایت کی ہے اور اپنی بخاری میں 2 جگہ اس حدیث کو لایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے گروہ کے لیے جو جنت میں داخل ہوں گے، مطلب پہلا جو گروہ یا پہلی جو جماعت جنت کے اندر داخل ہوگی اس کی کیفیت فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. دیکھیں نعمت میں بہت عظیم نعمت ہے جو ہمارا چہرہ ہے، اور وہ چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن ہوگا جو پہلی جماعت جنت کے اندر داخل ہوگی. ان کے بعد جو لوگ جائیں گے، یعنی اب یہ جو دوسری جماعت دوسرے درجے کے لوگ، کیونکہ جنت بھی الگ الگ درجے کی ہے، اس لیے تو وہاں پر حسرت ہی حسرت ہے کہ کاش میں اور اچھے عمل کرتا تو وہ جنت ملتی، کاش میں اور اچھے عمل کرتا تو وہ جنت ملتی. 100 درجے ہیں جنت. تو جو دوسری جماعت جنت کے اندر داخل ہو رہی ہے ان کے بعد جو لوگ جائیں گے ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستارے میں سے جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوگا اس جیسے روشن ہوں گے. پہلے 14ویں چاند کی طرح اور 2 دوسرے ستاروں کے مانند، اسٹارز کے مانند. ان کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. ان میں باہم نہ بغض ہوگا اور نہ حسد. اللہ اکبر. وہاں جو رہنے والے ہیں، جیسے یہاں پہ جو رہنے والے وہ ہمارے ساتھ میں رہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی بغض رکھ رہے ہیں ہم سے، اس کے بعد بھی ہم سے حسد کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ میں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ آ رہے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی بغض ہے، حسد ہے، ہماری غیبت کر رہے ہیں. لیکن جنت میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے. جنت میں جو لوگ ہوں گے ایک ہی طرح ان کا دل ہوگا. سبحان اللہ. یہ نعمت ایک عظیم نعمت، جہاں کھانا پینا ہر چیز تو ہے ہی ہے، لیکن جو دوست احباب ہیں ان کے اندر بغض نہیں، ان کے اندر حسد نہیں، ایک جیسا دل. کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا، ان کو وہاں پہ جو لائف پارٹنر سمجھتے ہیں ہم دنیا کے اعتبار سے، ان میں سے ہر ایک کو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 حور بیوی ملے گی. مطلب 2 حوریں ان کی بیوی بنائی جائے گی جن کی ایک صفت بتائی گئی، اور بھی دوسری جگہ دوسری صفت آتی ہے، یہاں پر بھی ایک صفت اور ہے جو موٹی آنکھوں والی ہوں گی، خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی. حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا یعنی گوشت اور ہڈیوں کے پیچھے سے دکھائی دے گا. اللہ. ان کی جو اسکن ہے وہ ایسی ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس میں سے جو گوشت ہے، گودا ہے اور ہڈی ہے وہ تک نظر آ رہی ہے. ان حوروں کی اور بھی بہت سی خوبیاں اللہ رب العزت نے بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ ان کی چنی، ان کی جو دوپٹہ ہے وہ اگر زمین میں گر جائے تو پوری زمین میں جتنی اشیاء ہیں، جتنی قیمتی چیزیں ہیں، وہ سب اس کے سامنے ہیں. مطلب اتنا قیمتی کہ پوری دنیا بیچ کر کے تم اس کو نہیں خرید سکتے. ان کے لباس کا یہ حال ہے، ان کے حسن و جمال کا کیا حال ہے، اور ان کا دل کیسا ہوگا کہ انہوں نے اس جنتی جو ان کا شوہر ہے اس کے علاوہ نہ کسی کے بارے میں سوچا ہے نہ ان کے دل میں خیال. یہ ساری نعمتیں میں سنتا تھا، لیکن اس حدیث میں جو یہ نعمت بتائی گئی یہ میرے دل پہ اپیل کری. اور وہ کیا نعمت ہے؟ وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کریں گی. اللہ. یہ کیسی عورتیں ہوں گی کہ جو صبح شام اللہ کے ذکر میں ڈوبنے والی ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والی. نہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی اور نہ ان کی ناک میں آلائش ہوگی، یعنی ان کی ناک نہیں بہے گی، اور نہ انہیں کوئی بیماری ہوگی، اور نہ انہیں تھوک آئے گا. ان کے برتن سونے کے اور چاندی کے ہوں گے. ان کے جو برتن ہوں گے ان حوروں کے سونے اور چاندی کے ہوں گے. ان کی کنگھی سونے کی ہوگی، اور ان کی انگوٹھیوں کا ایندھن عود ہوگا. مطلب ان کی جو انگوٹھی ہوگی اس کے اندر ایک چیز سلگ رہی ہوگی اور وہ عود ہوگا، یعنی اس میں سے خوشبو نکل رہی، اور ان کا پسینہ مشک ہوگا. بخاری شریف حدیث نمبر 3254، اور بخاری شریف نے دوسری جگہ بھی اس کو نکل کیا 3246. اس کی تفسیر کا بھی وقت نہیں ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، وقت ہو چکا ہے، ورنہ اللہ کی یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے. سورہ طور آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے ایسے نوعمر بچے لڑکے جو چھپے ہوئے موتی کی طرح ہوں گے. جیسے وہاں فرمایا تم انہیں دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ یہ موتی ٹپک رہے ہیں. ایک اور حدیث جو امام بخاری نے لائے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ سب سے آخر میں جو آدمی جہنم سے نکالا جائے اور جنت میں بھیجا جائے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو توحید پرست ہونے کے باوجود بڑے بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے. جنت میں داخلہ 2 قسم کا داخلہ ہے، ایک کامل داخلہ، ایک ناقص داخلہ. کامل داخلہ وہ کہ بغیر جہنم میں جائے ہوئے آدمی جنت میں چلا جائے، اور ناقص داخلہ وہ کہ پہلے جہنم میں جائے اور پھر جنت میں جائے. تو جو جہنم میں جائیں گے وہ توحید کی بنیاد پر، توحید کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہے، وہ کبھی نہ کبھی جنت میں لائے جائیں گے. اور جو سب سے آخری میں جنت میں آئے گا، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا.
کیونکہ وہ سب سے آخری میں نکال کر کے لایا جا، تو اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، میں نے تجھے جنت میں وہ دیا ہے جو مثل دنیا کے ہے، بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ۔ مطلب یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم تو اتنا بھی نہیں سوچتے کہ پورا ہندوستان ہمارا ہونا چاہیے، تو یہ پورے ملک کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا اور اس سے 10 گنا بڑی دنیا تمہیں دی گئی۔ کس کو؟ سب سے چھوٹے جنت جو آخری میں نکال کر کے لایا جائے، اور جو اس کے پہلے گئے ان کو کیا دیا، کیسی سلطنت ان کو عطا کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 657۔ چلیے وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے چند آیتیں اور نوٹ کر لیں۔ سورہ حج آیت نمبر 23، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ دیکھیے یہ آیت اسی شرط کے ساتھ 100 بار قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور ایک ہی بات کہی، اور اس کے بعد جنت کا وعدہ کس نے کیا؟ خالق کائنات، جس رب نے ہمیں حقیر قطرے سے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے اور بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، وہی رب ہم سے وعدہ کر کہ بس تم 2 کام کر لو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو۔ عمل صالح کون؟ جو ایمان کی موجودگی میں اخلاص اور نبی کے طریقے پہ کیا گیا عمل، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ ایمان کی موجودگی میں اخلاص یعنی صرف اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہمارا نہیں چلے، طریقہ کسی اور کا بھی نہیں چلے، صرف رسول اللہ کا۔ تو یہ آیت اللہ نے بار بار فرمائی تقریباً 100 مقام پر، ان اللہ یدخلوہ، کہ ان کو داخل کرے گا اللہ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، ایسی جنتوں میں اللہ رب العزت نے عطا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتوں میں 2 باغ ایسے ہیں کہ ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کا ہے، اور 2 باغ ایسے ہیں کہ ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب سونے کا ہے۔ 2 باغ جو اللہ نے فرماتا ہے نا کہ سورہ رحمان میں بھی آئی ہے بار بار یہ باتیں، اور بھی دوسری جگہ ہے کہ اللہ رب العزت 2 باغ عطا فرمائے گا، 2 باغ جو چاندی کے برتنوں کا ہوگا اور 2 باغ سونے کے برتن۔ ہم کہاں اس دنیا کے پیچھے لگے ہیں جو حقیر ہے اس جنت کے اور اس آخرت کے مقابلے میں، جسے اللہ رب العزت نے کھیل اور تماشا کہہ دیا۔ جس رب نے اس دنیا کو بنایا اسی نے کہہ دیا یہ کھیل اور تماشا، یہ فریب ہے، اور یہ شیطان اسی فریب میں ہم کو الجھا کر کے رکھنا چاہتا۔ کیا کچھ ہم کما لیں گے، کتنی عزت، کتنی دولت، اور یہ سب ختم ہو جائے گی۔ جس دن موت کا فرشتہ آئے گا یہ سب کو چھوڑ کر کے جانا ہوگا، اور ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا ہمارے جانے کے 30 سال بعد، کیونکہ جو پہچاننے والے، جو جاننے والے ہوں گے وہ بھی 30 سال کے اندر مر کر کے ختم ہو جائے، نام و نشان تک مٹ جائے۔ اتنی سی عمر ہے ہماری، اور اس فریب کے اندر ہم الجھے ہوئے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 24 بھی آپ دیکھیں، اور سورہ آراف آیت نمبر 43 بھی دیکھیں، سورہ آراف آیت نمبر 43، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے اور اس کی نصیحت کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے پیدائش کے مقصد کو جان لینے کی اے خالق مالک تو ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ صبر کرنے والا اور صبر کے ساتھ زندگی جینے والا ہمیں بنا۔ تیری تقدیر پر صبر، معصیت سے رک جانے پر صبر، نیکی کے کام کرنے میں جو تکلیف آئے صبر، لوگوں کے طرف سے جو تکلیف آئے اس پہ صبر۔ اے اللہ ایسا صبر دے جس میں شکایت نہ ہو، ایسا صبر عطا فرما کہ کوئی ہمارے کپڑے سے نہ پہچان سکے کہ ہم کسی صبر میں مبتلا ہیں، کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، نہ ہماری چال سے پہچان سکے، نہ ہماری چہرے سے پہچان سکے، اور نہ ہماری زبان سے پہچان سکے۔ اے اللہ اگر یہ راز کھلے تو تیرے بارگاہ میں، تیرے در پہ کھلے آقا، چہرہ بھی تیرے سامنے جھکے مرجھائے، کپڑے بھی تیرے سامنے بوسیدہ ہوں، اور ہاتھ بھی تیرے سامنے پھیلے، زبان بھی تیرے سامنے اپنی فقیری کا اعلان کرے۔ اے اللہ دنیا سے ہم لوگوں کو غنی کر، دنیا کے سامنے ہمیں بادشاہ کی زندگی عطا فرما، تیرے سامنے ہمیں فقیر رکھ، دنیا سے ہمیں غنی کر دیا، ہمیں صبر عطا فرما دے، صبر ہمارے اوپر انڈیل دیا۔ جو تو نے عطا کیا ان کو نہ ہم گن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، اور جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں ضرور کوئی راز ہے، اس میں کوئی ضرور راز۔ اے اللہ وہ تجھ سے مانگنے کی توفیق دے دے، جو نعمتیں نہیں ملی وہ تجھ سے مانگنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اس ہاتھ کو صرف تیرے در پر اٹھا، اس ماتھے کو صرف تیری چوکھٹ میں جھکا۔ اے اللہ یہ ہماری شان ہے کہ ہمارا سر خالق کائنات کے آگے جھکتا ہے۔ اے اللہ ہماری یہ شان ہے کہ ہمارا ہاتھ ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے پھیلتا ہے، اس کی مخلوق کے سامنے نہیں، فقیروں کے سامنے نہیں، حقیروں کے سامنے نہیں۔ اے اللہ یہ ہماری شان ہے کہ ہمارا ہاتھ تیرے سامنے جھکے، ہمارا سر تیرے سامنے جھکے۔ اے اللہ شکر کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ حقوق اللہ تیرے حق کو ادا کرنے والا ہمیں بنا دے، اور حقوق العباد ہمیں مسکینوں کو ڈھونڈنے والا بنا دے،
ہمیں یتیم کی کفالت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو قیدی ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی سلامتی پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ سب کچھ قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اہل بیت نے اور آپ کے صحابہ اکرام نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اے خالق کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، اے خالق اس کی عظمت کو جاننے کی ہمیں توفیق دے دے۔ اے اللہ سب کچھ قربان کر کے صحابہ اکرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اے اللہ اس دین کی قدر کرنے اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی تو توفیق دے دے۔ اے اللہ سلامتی پہنچا، اے اللہ برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی برکت پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا اللہ قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔